السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس وقت میں ہوں بھوپال، جسے جھیلوں کی نگری کہا جاتا ہے، اسی کی ایک عظیم الشان تاریخی اور مرکزی مسجد جو ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس مسجد کو تاج المساجد کہا جاتا ہے، یعنی مسجدوں کا تاج۔ یہ ہندوستان کی سب سے بڑی مسجد ہے رقبے کے لحاظ سے۔ اس مسجد کی تاریخ پر میں کچھ روشنی ڈالوں گا۔ آپ اس کے لیے اس ولاگ میں میرے ساتھ بنے رہیں، جڑے رہیے، اور اس کی تاریخ کے بارے میں آپ کو مختصر یہ بتاتا ہوں کہ اس مسجد کو بھوپال کی ایک باوقار حکمران شاہ جہاں بیگم نے 19ویں صدی میں اس کو تعمیر کروایا تھا اور اس کی سنگ بنیاد رکھی تھی، لیکن یہ مسجد نشیب و فراز اور مالی مشکلات اور کچھ اتار چڑھاؤ کی وجہ سے 19ویں صدی میں مکمل نہ ہو سکی، بلکہ اس کی تعمیر وہیں رک گئی۔ پھر 20ویں صدی میں، یعنی 1970 میں، اس مسجد کو یہاں کے باوقار علماء، جن میں سر فہرست حضرت مولانا عمران خان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، انہوں نے اس مسجد کی تعمیر کو مکمل کروایا اور اس طرح شاہ جہان بیگم کے خواب کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ یہ مسجد مغل دور کے فن تعمیر کے طرز کے طور پر تعمیر کی گئی ایک منفرد عالی شان مسجد ہے۔ اب انشاءاللہ اس مسجد کو بیک کیمرے کے ساتھ میں آپ کو دکھاؤں گا، اس کے باہر اور اندر کا پورا رقبہ۔ آپ اس کے لیے جڑے رہیے، اور اگر آپ بھوپال آئیں تو انشاءاللہ اس مسجد کو اپنی فہرست میں ضرور رکھیں۔ السلام علیکم۔ بیک کیمرے سے دیکھیے اب پورا منظر۔ بیک کیمرے سے پوری تاج المساجد کا منظر اس طرح دکھائی دیتا ہے۔ اس مسجد میں 3 گنبدیں ہیں وائٹ رنگ کے، اور اسی طرح 2 اونچے مینارے ہیں جو آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں، یعنی اتنے بلند مینار ہے کہ تقریباً 18 منزلہ اونچائی کے برابر یہ مینار ہے۔ اس مسجدوں کو پتھروں سے بنایا گیا۔ یہ جو گنبد وائٹ کلر میں ہے اور یہ میناریں ہیں، یہ ان کا کام باقی رہ گیا تھا، یعنی شاہ جہان بیگم نے جب اس کو تعمیر کروایا تھا تو یہ میناریں اور گنبدیں نہیں بن سکے۔ بعد میں یہاں کے ایک مشہور اور معروف عالم دین حضرت مولانا عمران خان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان گنبدوں کو اور ان میناروں کو تعمیر کیا۔ یہ باہر سے مسجد کا منظر ہے، اور یہ اسی کا میدان ہے۔ بھوپال کا جو عالمی تبلیغی اجتماع ہر سال یہاں بھوپال کے اینٹ کھیڑی میں بھراتا ہے، وہ اسی گراؤنڈ میں بھراتا تھا، لیکن بعد میں چونکہ جگہ تنگ پڑنے لگی، اس لیے اس کو بھوپال کے باہر منتقل کر دیا گیا۔ ابھی اس روڈ سے میں لے چلتا ہوں آپ کو مسجد کے اندر۔ یہ گیٹ ہے اس کا، یہاں سے بھی ایک گیٹ ہے، اس میں تقریباً 5 دروازے ہیں، اسی میں سے ایک یہ گیٹ ہے، اور زیادہ تر جو لوگ آتے ہیں باہر سے وہ اسی گیٹ سے آتے ہیں۔ یہ جو گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے، اسی کے نیچے گیٹ بنا ہوا ہے۔ یہ اس طرف مسجد کے پارک بنا ہوا ہے جس میں سیاح بیٹھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس کو اس طرح بنایا گیا ہے۔ یہ ہے کتنے شاندار ڈیزائنوں کے ساتھ اس دروازے کو بنایا گیا، پتھروں کے ساتھ۔ میں آپ کو اندر لے چلتا ہوں اب اس میں سے۔
یہ ہے مسجد کا گراؤنڈ صحن، جس میں تقریباً 1000 کے قریب نمازی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ یہ مسجد کے باہر صحن کا منظر ہے، اور وہاں جو آپ کو ٹینیں نظر آ رہی ہے وہاں پر حوض ہے جس میں لوگ وضو کرتے ہیں۔ اب شاید اسے بند کر دیا گیا۔ چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس طرف یہ جو آپ کو کمرے نظر آ رہے ہیں، اس میں اسٹوڈنٹ رہتے ہیں، طلبہ۔ جو عمارتوں میں جو گیٹ نظر آ رہے ہیں یہ کمرے ہیں۔ وہ طلبہ کھڑے ہی ہیں۔ یہ اس میں کام چل رہا ہے ڈینٹنگ پینٹنگ کا۔ یہ اس طرف یہ مسجد ہے۔ صحن کے سامنے سے مسجد کا نقشہ کچھ اس طرح دکھائی دیتا ہے۔ آئیے تھوڑا سا اندر سے اور دکھا دیتا ہوں۔ یہ طلباء کی رہائش کے لیے لوگوں نے ایصال ثواب کے لیے کمرے بنوائے، اپنے اپنے مرحومین کو ثواب پہنچانے کے لیے۔ یہ حاجی ابراہیم صاحب ہیں بنگلور والے، انہوں نے بنوائے۔ یہ الحاج عبد الغفار شریف صاحب انجینئر، انہوں نے اس کمرے کو بنوایا۔ اسی طرح اس کمرے کو اصحاب بریلی ضلع مشرق بھوپال، انہوں نے اس کمرے کو بنوایا۔ اسی طرح اس کمرے کو حجن گلشن بھی زوجہ کالے خان صاحب مرحوم ابراہیم پورہ بھوپال کے ہی ہیں، انہوں نے اس کمرے کو بنوایا۔ اسی طرح اور یہ کمرے بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اس کمرے کو ایصال ثواب کے لیے شہر بانی بیگم صاحبہ اقبال احمد صاحب، اخلاق احمد صاحب، ناظر باغ کانپور والے، انہوں نے اس کو بنوایا۔ اسی طرح اس کو اقبال احمد صاحب، اخلاق احمد صاحب، ناظر باغ کانپور والے، اس کو بھی انہوں نے ہی بنوایا۔ ایصال ثواب کے لیے محترمہ شہر بانی بیگم صاحبہ۔ اسی طرح اس کمرے کو موتی خان صاحب میواتی عنایت پور بھوپال، انہوں نے اس کو بنوایا۔ یعنی یہ عنایت پور میواتیوں کا ایک گاؤں ہے بھوپال کے ہی پاس میں، انہوں نے اس کو بنوایا تھا۔
اسی طرح اس کمرے کو حکیم اللہ صاحب والد محترم جناب رضوان اللہ صاحب منجھریا گورکھپور والے انہوں نے بنوایا تھا۔ بہرحال یہ چاروں طرف جو کمرے ہیں یہ لوگوں نے ایصال ثواب کے لیے بنوائے، اور چاروں کونوں پہ ایک ایک گنبد ہے۔ یہ سامنے دروازہ ہے جس کی بہت اونچی سیڑھیاں ہیں۔ یہاں ایک بہت پرانا درخت ہے، آم کا درخت، اور اس کے سائڈ میں بہرحال گیٹ کی سب سے اونچی سیڑھی جس پر انسان چل کر کے تھک جائے، اور یہ روڈ کے سائڈ سے یعنی تاج المساجد کا باہر سے یہ نظارہ ہے۔ اس کو اتنی اونچی جگہ پر بنایا گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اونچی سیڑھی لگائی گئی۔ یہ ہے بھوپال کا یہ تالاب جو تاج المساجد کے ہی بالکل جسٹ سائڈ میں ہے۔ تالاب سے تاج المساجد اس طرف ہی آ جاتا ہے۔ جی بہرحال دوستو، ہمارا یہ آج کا ولاگ مکمل ہو گیا۔ آئندہ اگر آپ بھوپال کی کسی تاریخی مسجد کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیں، رائے دیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو وہ مسجد، اس کی تاریخ، اس کا پس منظر بتائیں گے۔ اور یہاں ہم نے آپ کو تاج المساجد دکھائی۔ اس تاج المساجد یہ صرف مسجد نہیں بلکہ اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں جو ہم کو ملتے ہیں۔ تاج المساجد کی تعمیر کا جو کام شروع ہوا وہ تقریباً 19ویں صدی میں ہوا، لیکن مکمل 20ویں صدی میں ہوا، بیچ میں کام اٹک گیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کی نیت خالص ہو، صحیح ہو، تو چاہے بیچ میں کچھ پریشانیاں آئے نہ ہو، لیکن ایک نہ ایک دن وہ خواب ضرور شرمندہ تعبیر ہو کر رہتا ہے۔ جس طرح شاہ جہان بیگم کی نیت میں خلوص تھا تو وہ رکا ہوا کام بھی پائے تکمیل کو پہنچا۔ اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کو صحیح رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح یہ تاج المساجد یہاں ایک اونچی شان کے ساتھ آج بھی قائم اور دائم ہے، اور اپنے اسی پرانے ورثے کی تاریخ بتاتی ہے اور اس کی جھلک پیش کرتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے پرانے ورثے، پرانی تاریخ، پرانے کلچر کو ہمیں بھلانا نہیں چاہیے بلکہ اسے یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح تاج المساجد کے اس وسیع و عریض صحن میں نماز پڑھنے والے کی اجتماعیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسلام میں اجتماعیت ہے، انفرادیت نہیں۔ بہرحال اور بھی بہت سے سبق ہیں جو ہمیں اس مسجد سے سیکھنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مبارک فرمائے، اور اللہ تعالی اس مسجد کی عظمت کو قائم اور دائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں۔ انشاءاللہ آگے بھی ہم آپ کو اسی طرح کے اور بھوپال کی جو تاریخی مسجدیں ہیں وہ دکھائیں گے۔ السلام علیکم۔